بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج میں جس موضوع پر بات کر رہا ہوں بڑا اہمیت کا حامل ہے، بڑے غور سے اس کو سننے اور سمجھنے کی ضرورت کثرت کے ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ان ممالک کے اندر اس کا وقوع ہو رہا ہے۔ وہ آن لائن نکاح کا مسئلہ ہے یا موبائل فون پر نکاح کا مسئلہ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ لڑکا یا لڑکی کسی اور جگہ کسی اور ملک میں ہوتے ہیں، نکاح کہیں اور ہو رہا ہوتا ہے، قاضی صاحب کہیں اور بیٹھے ہوتے ہیں اور لڑکا فون پر ہی قبول کر لیتا ہے یا لڑکی فون پر ہی قبول کر لیتی ہے۔ جہاں جس مجلس میں نکاح ہو رہے ہیں گواہ موجود ہیں، اسی مجلس کے اندر لڑکا اور لڑکی موجود نہیں ہوتے بلکہ فون پر ہی وہ قبول کر رہے ہوتے ہیں۔ بس اوقات آن لائن انٹرنیٹ کے ذریعے تصویریں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں اور تصویریں دیکھ کر جنہیں ایجاب و قبول ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بڑا اہمیت کا حامل مسئلہ ہے، چونکہ انتہائی نازک بھی ہے، حلال و حرام کا مسئلہ ہے۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آیا اس طرح کا نکاح درست بھی ہے یا نہیں، اس کی بنیاد پر بننے والا رشتہ درست بھی ہے یا نہیں۔ بڑا اہمیت کا حامل بھی ہے، حلال و حرام کا انتہائی سنگین مسئلہ ہے۔ یہ بات ذہن میں اور یہ بٹھا لیجئے گا کہ ہمارے پاک و ہند کے جتنے بھی بڑے بڑے دینی ادارے ہیں، دارالافتاء ہیں، علماء اور مفتیان عظام ہیں، وہ تقریباً اس بات پر متفق ہیں کہ فون پر آن لائن یہ نکاح منعقد نہیں ہوتا، نکاح درست ہی نہیں ہوتا۔ اس طرح کہ لڑکا کہیں اور بیٹھا ہوا ہو اور نکاح یہاں فرض کر لیں کہ پاکستان میں ہو رہا ہو اور لڑکا فون پر ہی اس کو قبول کر لے اور نکاح کے گواہ یہاں پر موجود ہوں، قاضی صاحب یہاں پر موجود ہوں اور باہر سے فون پر یا آن لائن آ کر لڑکا قبول کر لیتا ہے، تو یہ جو نکاح کی شکل ہے یہ درست نہیں ہے۔ اس طرح یہ نکاح منعقد نہیں ہوتا، اس طرح قبول کرنا درست نہیں، کیونکہ نکاح کے منعقد ہونے کے لیے علماء کرام نے دو بڑی بنیادی شرائط بیان کی۔ ان میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جہاں ایجاب و قبول ہو رہا ہو اور گواہ سن رہے ہوں، دونوں کی مجلس ایک ہونی چاہیے، جگہ ایک ہونی چاہیے۔ الگ الگ اگر جگہ موجود ہوں کہ نکاح تو کہیں اور ہو رہا ہے، گواہ کہیں اور موجود ہیں اور لڑکا جو قبول کرنے والا ہے وہ کہیں اور موجود ہے، تو یہ مجلس ایک نہ ہونے کی وجہ سے جو نکاح کی ایک بڑی اہمیت کی حامل شرط تھی کہ جس جگہ گواہ موجود ہیں، جس جگہ نکاح ہو رہا ہے اور جہاں لڑکا قبول کر رہا ہے اسی جگہ جو ہے وہ قبول کرے، کسی دوسری جگہ موجود نہ ہو۔ مجلس کا ایک ہونا اور اتحاد مجلس کی جو بنیادی شرط ہے وہ مفقود ہوتی ہے، یہاں پر موجود نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے بھی یہ نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ دوسری بڑی بنیادی شرط یہ ہے کہ گواہ باقاعدہ آمنے سامنے بالمشافہہ جو ہے ایجاب و قبول کو سن رہے ہوں۔ لہذا اگر لڑکا دور کہیں بیٹھ کر قبول کر رہا ہے تو آمنے سامنے گواہ چونکہ اس کے قبول کو سن نہیں رہے ہوتے، لہذا اس شرط کے فوت ہونے کی وجہ سے بھی یہ نکاح منعقد نہیں ہوتا، نکاح درست نہیں ہوتا۔ اور اس مسئلے پر تقریباً تمام بڑے بڑے دارالافتاء، دارالعلوم دیوبند کا دارالافتاء، جامعہ دارالعلوم کراچی، حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب، اسی طرح بنور ٹاؤن جیسے بڑے بڑے جتنے بھی بڑے بڑے دارالافتاء ہیں، بڑے بڑے دینی ادارے ہیں، وہ سب اسی بات پر متفق کہ اس طرح کرنے سے نکاح نہیں ہوتا، بلکہ جو ہے نا لڑکے کا سامنے ہی بیٹھا رہنا یہ ضروری ہے۔ ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے اس کے جواز کی، وہ یہ کہ لڑکا اگر کسی دوسرے ملک میں موجود ہے تو مجلس نکاح کے اندر، یعنی جس جگہ نکاح ہو رہا ہے گواہ موجود ہیں، قاضی صاحب نکاح پڑھا رہے ہیں، وہاں کسی آدمی کو اپنا وکیل بنا دے۔ اگر وکیل بنا رہے گا اور وکیل اس کی طرف سے قبول کر لے گا تو یہ نکاح درست ہو جائے گا۔ جیسے کہ لڑکی کا ایک وکیل ہوتا ہے، لڑکی نکاح کی مجلس میں عموماً نہیں ہوتی بلکہ وہ اپنی جگہ کسی کو، اپنے والد کو، اپنے بھائی کو یا اپنے چچا یا ماموں کو، کسی قریبی رشتہ دار کو وکیل بنا دیتی ہیں اور وکیل نکاح کی مجلس میں بیٹھ کر قاضی صاحب کو نکاح کی اجازت دے دیتا ہے کہ میں اپنی موکلہ کے نکاح کی اجازت دے دیتا ہوں۔ تو یہ ایک طرح سے لڑکی کی طرف سے
ایجاب ہوتا ہے جو بذریعہ وکیل وہ کر رہی ہوتی. ایسے ہی لڑکا جب قبول کرے تو اپنا کسی کو وکیل بنا دے، نائب بنا دے کہ تم میری طرف سے اس نکاح کو میرے لیے قبول کر لو، اور جو وکیل ہوگا پھر یہ کہہ دے کہ میں نے اپنے موکل، لڑکے کا نام لے کہ اپنے موکل کی جانب سے اس نکاح کو میں نے قبول کیا. تو اسی صورت میں قبول پھر اسی نکاح کی مجلس میں ہو جائے گا جس نکاح کی مجلس میں گواہ موجود ہیں، قاضی صاحب موجود ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ یہ بڑا مسئلہ اہم ہے، اہمیت کا حامل بھی ہے. لوگ اس میں غلطی یہی کر جاتے ہیں کہ آن لائن نکاح پر اکتفا کر لیتے ہیں اور جو ہے نا فون پر ہی لڑکا اس کو قبول کر لیتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ نکاح منعقد ہو گیا اور پھر ایک تعلق، ازدواجی تعلق قائم ہو جاتا ہے، جو اکثر و بیشتر بڑے بڑے علماء اور مفتیان کرام کے نزدیک درست نہیں ہے. درست نہ ہونے کی وجہ سے یہ تعلق بھی غیر شرعی ہو جاتا ہے، ناجائز اور غلط ہو جاتا ہے. اس لیے اس کا آسان حل جو علماء نے بیان کیا وہ وکالت کا ہے. یعنی جو بھی لڑکا یا لڑکی نکاح کی مجلس میں موجود نہ ہو تو وہ اپنی جگہ کسی کو وکیل بنا دے اور وکیل اس کی طرف سے اس نکاح کو قبول کر لے تو یہ نکاح درست ہو جائے گا. ٹیلی فون پر آ کر یا آن لائن آ کر لڑکے کا قبول کر لینا، اس سے نکاح منعقد نہیں ہوتا، نکاح درست نہیں ہوتا، اور اس کی بنیاد پر جو ریلیشن شپ قائم ہو رہا ہے وہ بھی درست نہیں ہوگا. ایسا نہ ہو کہ کل قیامت والے دن یہ نکاح گناہ کا باعث نہ بن جائے، گناہ کا ذریعہ نہ بن جائے. اس لیے جو آسان حل ہے اسی پر عمل درآمد کی کوشش کرنی چاہیے اور اسی کا ہی اہتمام کرنا چاہیے. اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.